بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت زبردست اور بالکل سچی کہانی ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں سعودی عرب سے 6 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوا تھا کہ میری ماں کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس چھٹی میں تمہاری شادی کر دوں، گھر میں بہو لے آؤں، میرا بہت دل چاہتا ہے۔ جب سے بیٹیاں بیاہ کر رخصت ہو گئی ہیں میں گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تیری بیوی آ جائے تو گھر میں رونق ہو جائے۔ جب میں پچھلی بار بھی آیا تھا تو میری ماں اسی طرح شادی کی ضد کرتی تھی تو میں نے اس بار کہا تھا، کہہ ہی دیا کہ ٹھیک ہے اماں، آپ رشتہ دیکھ لو۔ جیسے ہی میں نے ہاں کی تھی میری ماں کو تو جیسے موقع ہی مل گیا، انہوں نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور ایک رشتہ انہیں اتنا پسند آیا کہ میری بڑی بہن فاخرہ کے ساتھ جب وہ لڑکی دیکھنے کے لیے گئیں تو جیسے ہی وہ واپس آئیں تو میری ماں اس لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھیں۔ اس کی سادگی، اس کی حیا اور اس کے حسن کی اتنی تعریفیں کی۔ ماں کہنے لگی کہ لڑکی اتنی پیاری ہے کہ اتنی حسین لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ حسین لڑکی اس گھر میں میرے بیٹے کے نام کی دلہن بن کے پھرے اور میں اسے دیکھ کے خوش رہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، جب آپ کو پسند آ گئی ہے تو بہو ڈھونڈنا آپ کا ہی کام ہے۔ اگر میرا کام ہوتا تو میں کب کا ڈھونڈ لیتا، اور یہ ذمہ داری میں نے آپ کو سونپ دی ہے۔ پھر بہت جلد میری منگنی ہو گئی، اور منگنی کے بعد جلدی تو ہم لوگوں کو ہونی چاہیے تھی کیونکہ میری 6 مہینے کی چھٹی تھی اور مجھے واپس جانا تھا۔ لیکن لڑکی والوں کو نہ جانے شادی کی کیوں جلدی تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ وہ بار بار کال کرنے لگے، بار بار ریکویسٹ کرنے لگے، تو اماں نے چاہتی تھی کہ 1 مہینے کا گیپ رکھ کے ڈیٹ رکھ دیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ شادی 15 دن میں ہی ہو جائے۔ اس بات سے ہم لوگ حیران تھے اور ہمارے رشتہ دار، یہاں تک کہ میری دونوں بڑی بہنیں بھی حیران پریشان تھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے ان لوگوں کو کہ وہ اتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، 15-20 دن میں ہی صرف۔ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بہانہ کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس فرض سے جلد از جلد سبق دوش ہو جائیں کیونکہ بچہ بھی تو واپس چلا جائے گا۔ خیر، سب نے صلاح مشورے کے بعد شادی کی تاریخ 20 دن کا وقفہ رکھتے ہوئے طے پا گئی تھی۔ گھر میں میری بہنیں آ گئی تھیں تو رونق لگ گئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ میں ان سب لوگوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، اور میری بڑی بہن کے 2 بچے تھے جبکہ چھوٹی کی صرف 1 ہی بیٹی تھی، لیکن اس کا میاں بہت غصے والا تھا۔ وہ رشتہ ہم نے کر تو دیا تھا لیکن ہمیں بعد میں بہت افسوس ہوتا تھا۔ میری بہن کے حالات بہت تنگ تھے اور اس کا میاں کرتا دھرتا کچھ تھا نہیں، اور اکثر ہم سے مدد لے لیا کرتا تھا اور میں اس کی مدد کر بھی دیا کرتا تھا۔ اور میری بہن ثنا اسے کہتی تو نہیں تھی، وہ مجھ سے یہ نہیں کہتی تھی کہ اس کے حالات تنگ ہیں، تو میں اس کے بنا کہے بھی اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ شوہر کو سالے سے پیسے لینے کی جیسے عادت سی پڑنے لگی تھی۔ وہ بار بار بیوی کو پیسے مانگنے بھیج دیا کرتا تھا، اور ایک بار تو مجھے برا لگا، وہ جب بھی اپنی بیوی کو بھیجتا تھا کہ کچھ جا کر پیسے لے آؤ، اور میں ماں سے کہتا تھا کہ اماں اس طرح تو اس کے شوہر کو عادت سی پڑ گئی ہے، کوئی کام دھندا تو کرتا نہیں ہے، اور جب بھی بیوی کو بھیج دیتا ہے کہ جا کر بھائی سے پیسے لے آؤ۔ تو ماں کہنے لگی کہ ہمارا تو داماد ہے اور تم اس کے سر پر سلامت ہو، جب اتنا اچھا کماتے ہو تو ہی بہن لینے آتی ہے نا۔ اللہ بھائی کو سلامت رکھے، آہستہ آہستہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی میری شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی، سب کچھ فائنل ہو گیا اور شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو پھر سے بھیج دیا کہ شادی کے لیے بھائی سے 1 لاکھ روپیہ لے آؤ۔ کہنے لگا کہ میری بھی کوئی عزت ہے، میں وہاں سلامی دوں گا سب کے سامنے، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ سلامی بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی بہن کی بات سنی تو میں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، سلامی مت دینا، کوئی بھی تم سے نہیں پوچھے گا کہ آخر تم لوگوں نے پیسے کیوں نہیں دیے، میں ہوں نا، میں سب دیکھ لوں گا۔
لیکن میری بہن تھی وہ بڑی پریشان تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے کوئی بڑی دھمکی دے کر میری بہن کو بھیجا تھا، شاید وہ ہماری شادی کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں کمرے سے باہر تھا اور مجھے ماں سے کوئی کام تھا، اور جیسے ہی میں کمرے میں ماں سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی آواز سنی۔ میری بہن ثنا اماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں وہ کہہ رہا ہے 1,00,000 روپیہ لے کر آنا، نہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات وہ اتنی پریشانی میں کہہ رہی تھی، اتنے دکھی انداز میں کہ میں تو سن کر حیران رہ گیا۔ اتنا لالچی انسان بار بار میری بہن کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اور میری ماں بھی مجھ سے چھپا لیتی تھی کہ بیٹی کا گھر بسا رہے۔ مجھے نہ جانے کیوں آج بہت غصہ آ گیا تھا اور اس کی بات بہت بری لگی تھی، اور اپنی بہن کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اپنے بہنوئی کے نمبر پر کال کر دی۔ جیسے ہی میں نے کال کی میرے بہنوئی نے اٹھائی تو میں نے پوچھا کہ آخر آپ کو 1,00,000 روپیہ کیوں چاہیے؟ مجھے تو آپ سے سلامی نہیں چاہیے۔ میرے لہجے میں غصہ تھا اور وہ شاید میرا لہجہ سمجھ گیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کو مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ایک بیٹی کے باپ میں ہیں، آپ میں اتنی تو غیرت ہونی چاہیے کہ کم از کم اپنی بیوی کا، اپنی بچی کا خرچ خود اٹھا سکیں۔ اگر اتنی عزت ہے تو خود کمایا کرو، اور خبردار اگر میری بہن کو کبھی طلاق کی دھمکی دے کر بھیجا تو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا اور اس نے میری بہن کو فون کر کے طلاق دے ڈالی۔ میرے گھر پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اسے فون کیا ہے یا اسے کچھ کہا ہے، لیکن جب میں آ کر کمرے میں بیٹھا تو اچانک سے میری بہن روتی ہوئی میرے پاس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں بھی رونے لگی، اور گھر میں شادی کا ماحول تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اور ہمارے گھر میں اتنا بڑا طوفان ٹوٹ پڑا۔ مجھے دل ہی دل میں افسوس ہونے لگا اور میں شرمندہ ہو گیا کہ 1,00,000 کی بات تھی، کاش میں دے دیتا تو میری بہن کا گھر بس جاتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ وہ بسانے والا انسان نہیں تھا۔ میں نے صبر کر لیا، میرا باپ میرے سر پر نہیں تھا، تو میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اماں روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک بار رو لیا جائے۔ اللہ میری بہن کے نصیب اچھے کرے گا اور آپ دیکھنا اس کی شادی بہت ہی اچھی جگہ، بہت ہی اچھی فیملی میں ہو جائے گی۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کر آپ شادی کی تیاریاں کرو، میں بیٹھا ہوں نا ان کے سر پر، وہاں بیٹھے بھی تو اس کا خرچ اٹھاتا تھا، اب یہاں آ گئی ہے تو بھی اٹھا لوں گا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور شاید اسی لیے اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ لیکن میری زندگی میں ایک اور امتحان آنا بھی باقی تھا جو ان تمام امتحانوں سے بہت بڑا تھا۔ لڑکی والوں نے یہ خبر ہم سے چھپائی ہوئی تھی کہ مہندی والے دن سے ایک دن پہلے میرے سسر کی کال آئی۔ میرے سسر کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا رواج ہے کہ ہم لڑکی کا نکاح 2 دن پہلے کر دیتے ہیں۔ مہندی سے ایک دن پہلے ہی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اور ہم اس رواج کو بہت مانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی یہ روایت ہے، اور یہ ہمارا رواج برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم بارات والے دن نکاح نہیں کرتے۔ سب لوگوں نے یہ بات سنی تو سب لوگوں نے گھر میں اماں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، اور ماں کہنے لگی کہ نکاح 2 دن بعد کیا اور 2 دن پہلے کیا، نکاح تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنی دلہن کو نہ دیکھا تھا اور نہ لوگوں نے مجھے دکھایا تھا۔ میں اپنی ماں کی پسند پر راضی تھا، اور مجھے یقین تھا کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نہ تو کسی لڑکی سے دوستی کی تھی اور نہ کسی پر غلط نظر رکھی تھی، اور پھر وہاں میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کر کے جب میں گھر آیا تو رات کو جیسے ہی میں سویا میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں کال اٹھا نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کال اٹھائی، میں بات کرنے کے لیے میں نے موبائل کان کو لگایا تو آگے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ مرد بولا اور کہنے لگا کہ صوبیہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا تمہارے لیے اچھا ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ یار میں نے تو پوچھا کہ تم ہو کون اور تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں اگر اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو طلاق دے دو۔
ورنہ وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اپنے ماں باپ کے بیٹے ہو تو طلاق دے دو، ورنہ تمہاری ماں کسی بازار میں تمہاری لاش کو دیکھ کر روتی پھرے گی۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات میں کسی کو کیسے بتاؤں۔ میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ ایک انسان مجھے واضح طور پر دھمکی دے رہا ہے، اور وہ بھی میری بیوی کے بارے میں، اور کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دوں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بات کا ذکر مجھے اپنے سسر سے کرنا چاہیے، اور انہیں فون کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، کیونکہ میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی میری بہن کی طلاق کو لے کر بہت پریشانی چل رہی تھی۔ میں نے تقریباً رات 12 بجے کا ٹائم تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے اپنے سسر کو کال کی تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میری کال دیکھ کر اچانک سے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں صبح صبح آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ پہلے تو وہ پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ صبح تو مہندی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سے میرا ملنا بہت ضروری ہے، اور میں آپ سے صبح صبح ہی ملنے آؤں گا۔ وہ بھی شاید میری کال سن کر پریشان ہو گئے تھے، اور اگلی صبح ہوتے ہی میں ان کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر میرے سسر حیران ہو گئے، اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ بس 2 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ میں نے کہا کہ نکاح کے بعد وہ میری بیوی بن گئی ہے، اور اگر میں چاہوں تو میں اس سے مل سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے سسر تو شاید اجازت دے دیتے، لیکن میرا سالہ تھوڑا سخت مزاج کا تھا۔ کہنے لگا کیا کریں، ایسی آخر بات کیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ پھر مجھے لگا کہ صاف صاف بات کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے رات کو ایک کال آئی تھی۔ میری بات سن کر ساری ان سب کو تو ایک جھٹکا لگا، اور ایک دم کے لیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ شاید کچھ جانتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر میرے سسر کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ آپ کو پتہ چل گیا، کل کسی اور کی زبان سے پتہ چلتا تو نہ جانے آپ کیا سوچتے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہی خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا، لیکن میں نے رشتہ نہیں دیا، اور اب وہ حسد کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے لوگوں میں کیسے ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کا رشتہ دوں، اور اسی لیے تو میں چاہتا تھا کہ بیٹی کی شادی جلد سے جلد کر دوں، تو وہ غنڈہ گردی پر اتر آئے ہیں اور میری بیٹی پر الزامات لگانے لگے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ نمبر میرے پاس ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس وہ نمبر ہے، ابھی تھانے چلتے ہیں اور رپورٹ کروا کر آتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر میرا سسر جو تھا وہ پریشان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی بدنام ہو جائے گی۔ آپ مجھے وقت دیں، میں ان لوگوں سے خود ہی بات کر لوں گا، اور آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ لوگوں کو وہ آئندہ تنگ نہیں کریں گے۔ میری بیٹی شادی کے لیے بالکل اس کی رضامندی ہے۔ سے ہم نے یہ شادی کی ہے۔ اس نے خوشی سے خود اس نکاح کے وقت ہاں کی ہے، وہ یہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ اپنے دل میں کوئی وہم یا کوئی بات مت پالیں، اس کا اس لڑکے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے رشتے دار ہیں، اور اچھا رشتہ ہونے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایسی باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے سالے نے جب مجھے سمجھایا تو میں نے سوچا کہ شاید ایسا ہو، کیونکہ میرا سسر جو تھا وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اور راستے میں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کے بیچ اور میری بیوی کے بیچ کوئی بات رہی ہو، جس کے بعد وہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہی خیالوں میں گم تھا، اور انہی باتوں کو میں سوچتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری ماں پہلے ہی بہت پریشان تھی، اور میری بہن کو طلاق کی وجہ سے میں اسے مزید پریشان کرنا یا دکھ دینا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور گھر جا رہا تھا کہ اچانک تیز رفتار بائک آئی، اور وہ بائک بالکل میری گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی، اور انہوں نے میری گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور روک لیا۔ مجبوراً جب وہ میری گاڑی کے آگے آ کر رک گئے تو مجھے اترنا پڑا،
اور اس میں سے 2 لڑکے جو تھے وہ اترے، اور جیسے ہی وہ لڑکے اترے میرے پیچھے سے ایک اور بائک آئی، اور اس بائک کو دیکھتے ہی وہ بائک والے جنہوں نے میری گاڑی روک رکھی تھی جلدی سے بائک پر بیٹھ گئے، اور جو پیچھے سے بائک آئی تھی انہوں نے اپنا سر لپیٹ رکھا تھا، نہ جانے وہ لوگ کون تھے۔ اور وہ جو سامنے والے لڑکے تھے وہ پیچھے والی بائک کو دیکھتے ہی پہلے جو 2 بائک پر لڑکے آئے تھے جلدی سے بائک پر بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے، انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران رہ گیا کہ پہلے والے کون تھے یا اس کے پیچھے والے کون تھے، کیونکہ دونوں بائکیں ادھر ادھر نکل رہی تھیں، اور یہ بات سوچ کر میں گھر آ کر بھی پریشان تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، اور میری بیوی پتہ نہیں کون سی ہے اور کیا چکر ہے اس بات کا۔ میں تو شریف سا آدمی تھا اور میں تو کبھی ان چکروں میں پڑا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آخر سسرال والے کیسے ہیں اور یہ سب کیا ہے، میں کیا کروں۔ ایک بار میرا دل چاہا کہ میں اپنی ماں سے بات کروں کہ اماں ہمیں انکار کر دینا چاہیے یا مجھے طلاق دے دینی چاہیے، ایسے رشتے جو ہیں وہ انجام نہیں پاتے۔ پھر میں نے سوچا کہ میری ماں اس پر ابھی میری بہن کی طلاق ہوئی ہے تو میری بہن پر کیا گزری ہے، اگر میں بھی اسی طرح طلاق دے دوں گا تو نہ جانے وہ لڑکی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہے تو اس پر کیا گزرے گی، اس کے ماں باپ پر کیا گزرے گی، اور وہ جو اس کے ابا میرے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے میں ان کے ہاتھوں کا لاج بھی نہ رکھوں۔ پھر میں خاموش ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ 2 دن میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گا، اور اس کے بعد جب وہ میری بیوی بن کر آفیشلی میرے ساتھ میرے گھر میں آ جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور میں پولیس میں کمپلین بھی کر دوں گا، اور وہ اگر میری بیوی کا کوئی قصور نہ ہوا تو میں ان لوگوں کو ضرور اریسٹ کروا دوں گا۔ پھر بارات کا دن بھی آیا اور میں دلہا بنا وہاں بیٹھا تھا، میرے سامنے 2 لڑکیاں میری دلہن کو میرے ساتھ بٹھانے کے لیے لے کر آ رہی تھی۔ میری دلہن نے سرخ رنگ کا سوٹ یعنی کہ لہنگا بھاری پہنا ہوا تھا، اور جب اس کو لا کر میرے ساتھ بٹھایا گیا تو میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی جتنا جھوٹ بول دے۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں بچپن سے ذمہ داریوں میں آ گیا، اور گھر کی ذمہ داریوں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے اتنا جکڑ لیا، اس طرح پکڑ لیا کہ میں نے کبھی کسی لڑکی سے نہ دوستی کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کی طرف اتنا غور کیا تھا، بس اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے میں لگا رہا۔ اب جب کہ میری بیوی کے میرے ساتھ بیٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ تو بے انتہا خوبصورت عورت تھی، اور ایک بار تو دل کو خوشی ہوئی اور دل نے دعا مانگی کہ اللہ میاں، اللہ کرے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو بات میں سوچ رہا ہوں۔ پھر دل میں یہ بھی سوچ آ گئی کہ اتنی خوبصورت عورت ہے جبھی تو وہ آدمی دیوانہ بنا پھرتا ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ شک جو تھا میرے دل میں اپنا بیج بو رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ آخر اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بار بار اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور ساتھ کھڑی ہوئی لڑکیاں اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھیں اور بار بار اس سے کہہ رہی تھیں کہ تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اپنا خیال رکھو۔ وہ نیچے بیٹھتی اور آہستہ سی آواز میں اس سے بات کرتی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میری بیوی کو شاید اپنے میک اپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ دل میں ایک کانٹا سا اٹھا کہ شاید یہ لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، شاید اس کو شادی کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے کے عجیب و غریب سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے اور سر میں درد ہونے لگ گیا۔ میں صحیح سے کھا بھی نہیں پا رہا تھا کہ میری ماں نے میرے چہرے کو ہاتھ لگا کر پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا میرے بچے؟ تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اماں میں ٹھیک ہوں، بس ابا کی یاد آ رہی ہے کہ اگر اس وقت میرے ساتھ ہوتے تو میری شادی پر کتنا خوش ہوتے۔ میری ماں نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی میں ہوں نا تیرے ساتھ، تیری ماں اور تیرا باپ میں دونوں ہوں، میں دونوں کے رشتے تیرے ساتھ نبھا رہی ہوں، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ پھر اپنے ماں کے چہرے سے ہوتی ہوئی نظر میری اپنی بہن کے چہرے پر آئی جو بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، دکھی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔
بھائی کی شادی تھی، تیار ہو کر تو آئی تھی لیکن اس کے چہرے پر رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان ساری پریشانیوں سے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب مجھے اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کر آنا تھا۔ رخصتی کا ٹائم آ گیا اور میری بیوی کافی دیر سے اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی کہ اس کے باپ نے اسے رخصت کیا تھا، اس کا سر چوما تھا اور اس کو پیار بھی دیا تھا، لیکن اس کا کوئی بھائی، اس کے 3 بھائی تھے، ان کے تینوں بھائی میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، کسی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہی خیال آنے لگا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، یہ لوگ اپنی بہن سے ناراض ہیں، شاید اسی لیے قریب نہیں آئے۔ گھر آ گئے تو رسمیں ہونے لگیں۔ گھر آ کر شکر یہ ہوا کہ میری بیوی اب اتنا رو نہیں رہی تھی، اگر وہ گھر آ کر بھی اسی طرح روتی تو رشتے دار جو تھے، جاننے والے، خاندان والے سوال کرتے کہ آخر لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ سب کزن، سب دوست مذاق کر رہے تھے اور میری ماں ساری رسمیں کروا رہی تھی، کیونکہ میری ماں کی اکلوتی بہو تھی، وہ اپنے سارے رسمیں اسی شادی پر ادا کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں نے شروع سے ہی میری بہنوں کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، انہیں غلط چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہاں تک کہ میری ماں نے کبھی میری بہنوں کو بازار تک جانے نہیں دیا تھا، انہیں اتنی آزادی ہی نہیں دی تھی۔ اس لیے میری ماں کردار کی اچھی لڑکیوں کو بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ میں نے اکثر اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو سمجھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ماں کو پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کے اس طرح کے مجھے کال بھی آئی تھی اور اس کا کردار کیسا ہے، تو نہ جانے میری ماں پر کیا گزرے گی اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ خیر، ساری رات رسمیں آدھی رات ہوتی رہیں اور میری دلہن کو میرے کمرے کی طرف لے گیا۔ میرا دل اندر سے مردہ ہو رہا تھا اور میرے دوست 2-4 آئے ہوئے تھے، وہ مجھے مذاق کر رہے تھے اور چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں دل سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس پر میں بہت اعتبار کرتا تھا، اس کا نام ارسلان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے دل پر بوجھ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے ہلکا کرنے کے لیے ایک دوست کی ضرورت تھی۔ وہ بھی میرا چہرہ دیکھ کر شاید کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ارے بولو، کیا بات ہے؟ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ میں اس کو الگ لے گیا اور ساری کہانی بتائی تو میری بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تمہارا نکاح ہوا تھا تو تمہیں جب پتہ چلا تھا تو خاموشی سے طلاق دے دینی چاہیے تھی، تمہیں یہ پریشانی اس طرح گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اب چھوڑو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، میں حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس بات کو کس سے شیئر کروں، وہ میری بیوی ہے اور آخر کو میری عزت ہے۔ ارسلان مجھے ٹوٹا ہوا اور الجھا ہوا دیکھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوطی سے دبانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہمدردی تھی جو میرے زخموں پہ کچھ دیر کے لیے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا کہ دیکھو یار، تم اپنی طبیعت کو اس قدر مجروح مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ تمہارے اختیار میں اب کچھ نہیں ہے۔ وہ سازش تھی جو شاید کسی نے اور نے تمہارے خلاف رچی ہوگی، ہو سکتا ہے اس لڑکی کا باپ صحیح کہہ رہا ہو، اب وہ تمہاری عزت بن چکی ہے، اب تم اس رشتے میں بن چکے ہو تو بہتر یہی ہے کہ حوصلے سے کام لو، تم بالکل فکر مت کرو، اور باقی دوست تمہارے جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر وہ لڑکا دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یا تم سے بدتمیزی کی کوشش کرے گا تو ہم دیکھ لیں گے، تم فکر ہی نہ کرو، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا، ایسا یقین تھا، ایسی تسلی تھی، مگر میرے اندر کا طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کیا کہ تم نے میرے دل کا بوجھ کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ مگر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں انتہائی بوجھل اور بے جان قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا اور دل میں دعا مانگنے لگا تھا کہ اے میرے مالک، اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں، شاید ایسا نہ ہو، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو۔
ہر قدم مجھے ایک ایسی اذیت کی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ میرے لیے کسی بند کواڑ کی طرح نہیں بلکہ کسی قید خانے کے دروازے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جسے کھولتے ہوئے بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے اور میری بیوی کی زبان سے میں کیا سننے والا ہوں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ ہلکے سے دھکیلا تو کمرے کی مدھم اور رومانی روشنی میری آنکھوں کو چبھنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بیڈ کے ایک کونے میں تکیے کا سہارا لیے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی یا پھر خود کو حقیقت سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل اب شک سے بھر چکا تھا اور نئے نئے خیال جو تھے وہ جنم لے رہے تھے۔ اس کی سکون والی حالت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں اپنے تمام تحفظات اور خدشات کو بھول گیا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی ہوئی کسی خوابناک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ اس کا حسن اتنا بے پناہ کے دلکش تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے ساکت سا رہ گیا اور ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اس شہر سے نکل نہ پاتا۔ میں دبے پاؤں اس کے قریب گیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، لیکن میرے بیٹھتے ہی وہ میری آواز سنتے ہی ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، گویا اسے میرے آنے کی ہاہٹ سے کرنٹ لگ گیا تھا۔ اسی لمحے میرے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون پر واٹس ایپ کی مسلسل ٹونز بجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی سوال کرتا یا اس سے کوئی بات کرتا، میرے نمبر پر میسیجز آنے لگے اور میں نے فون اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ کسی نامعلوم نمبر سے ایک کے بعد کئی تصاویر کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ شاید شادی کی تصویریں ہوں گی، لیکن میری انگلیاں لرزنے لگی جب میں نے وہ تصویر ڈاؤن لوڈ کی تو جیسے ہی میں نے دیکھا تو میری دنیا ایک پل میں تاریک ہو گئی۔ وہ میری بیوی کی تصاویر تھیں جو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ لی گئی تھیں۔ یہ وہ لڑکا کون تھا؟ یہ وہی لڑکا تھا جس کا تذکرہ میرے سسر نے شاید صحیح سے نہیں کیا تھا۔ میری بیوی نے جب میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی سکرین پر اپنی بے پناہ تصاویر اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لی تو اس کا چہرہ ایک دم سے سپاٹ ہو گیا اور وہ تھر تھر خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے فالج کا جھٹکا لگ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا جسم بیڈ پر لرز رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور زمین پر بیٹھ کر میرے قدموں میں لپٹ گئی اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، میں اب آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں آپ کو ہر بات بتاؤں گی۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے خود سے تہیا کر چکی تھی کہ میں اپنی زندگی کا ہر راز آپ کو سچ سچ بتا دوں گی۔ میں وہ راز نہیں رکھنا چاہتی جو میری روح کو جلا دے۔ میں واقعی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، وہ کوئی میرے لیے انجان نہیں تھا۔ اس کا نام سعد ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میری زندگی میں اس قدر زہر گھول دے گا کہ میری عزت کو تار تار کرنے پر اتر آئے گا۔ ابتدا میں وہ مجھے بہت شریف اور باکردار لڑکا نظر آیا تھا۔ وہ میری بڑی عزت کرتا تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا رشتہ پیش کیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن میرے اماں ابا نے اس کی غربت کو بنیاد بنا کر اس کا مذاق بنایا اور صاف انکار کر دیا۔ لیکن شاید میری تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا کہ میرے ماں باپ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ جب ان لوگوں نے رشتے سے انکار کیا، سعد کو ٹھکرایا، تو سعد کا اصل اور بھیانک چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بکھر گیا اور عجیب و غریب گنڈا گردی پر اتر آیا۔ نہ صرف میرے ماں باپ کے بارے میں غلط بات کرنے لگا بلکہ ان کو دھمکیاں دینے لگا۔ خدا کی قسم، میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں، میں نے اس رشتے کو دل و جان سے اپنایا ہے۔ میرے باپ نے جب یہ رشتہ میرے سامنے رکھا تھا تو میں نے اس کے لیے دل سے ہاں کی تھی۔ میرے گھر والے بھی مجھ سے ہمیشہ ناخوش رہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میرا سعد سے رابطہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں اس شخص کو اپنے ماضی سے مکمل طور پر بھلا چکی ہوں۔ وہ میرا ماضی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ صرف آپ کی ذات سے ہے۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا۔ میں اس رشتے کو مردے دم تک دل سے نبھانا چاہتی ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔
میں نے اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی روح فرسا متین دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ اس کی گوری گالوں سے ٹپکتے ہوئے اس کی گردن میں جا رہے تھے۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ وہ سچ میں خوبصورت تھی، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھی ہوتی تو وہ شاید اسی طرح ہی دھمکی دیتا۔ میرا دل اندر سے چیخ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال کوندا کہ یہ لڑکی کردار کی کتنی کمزور ہے، یہ میرے گھر کے میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، کل کو میری اولاد کی پرورش کیسے کرے گی؟ اسے ابھی طلاق دے دو اور گھر سے نکال دو۔ لیکن اس کی بے بسی، اس کا روتے ہوئے میرے پیر پکڑ لینا، اس کی تڑپ دیکھ کر میرا ارادہ ڈگمگانے لگا تھا، کیونکہ وہ میرے پیر پکڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ خدارا میں اس کو طلاق نہ دوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ باہر نکلتے ہی میری ماں سامنے سے گزر رہی تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر اور مجھے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر فوراً سے پریشان ہو گئی۔ ان کی ممتا نے پہچان لیا کہ ان کا بیٹا کسی تکلیف میں ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر میری طرف جلدی سے آ گئیں اور پھر میں بھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک کونے میں لے گیا اور ساری حقیقت بیان کر دی۔ میری ماں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئیں، کہنے لگی کہ تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتایا؟ کاش تم نکاح ہونے سے پہلے بتا دیتے۔ میں نے کہا نکاح سے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اسی اثناء میں میری بہن ثنا بھی وہاں آ گئی۔ جب اس سے ساری بات کا علم ہوا تو ماں کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور کہنے لگیں، چیخنے لگیں کہ میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں ایک پل کے لیے نہیں رکھوں گی، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اسے ابھی طلاق دے کر اس کے گھر والوں کے حوالے کرو، کیونکہ مجھے میری بیٹی کی زندگی بیٹے کی بہت پیاری ہے۔ جو لوگ میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، میں ان لوگوں سے دشمنی نہیں رکھنا چاہتی۔ میری ماں کو تو ایک دم سے ہول اٹھنے لگے تھے کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو کسی نے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی تھی۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ ثنا میرے قریب آ کر ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے بھائی اگر وہ نہیں چاہتی تو طلاق مت دینا۔ کسی بھی عورت کے لیے طلاق کا لفظ بہت بڑا ہوتا ہے، اسے ایک موقع دیں۔ مگر میری ماں کا اصرار تھا کہ اس لڑکی نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور انہیں طلاق دے کر اسی وقت گھر سے نکالا جائے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئیں اور حکم دیا کہ ابھی اسے طلاق دے ڈالو۔ میں اس کے بھائیوں کو فون کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو آ کر لے جائیں اور اپنا سامان بھی لے جائیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی جان بہت پیاری ہے۔ میری بیوی بھاگ کر میری ماں کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی قسم، مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لے، خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیں۔ میں آپ کے گھر کا سارا کام کروں گی، مجھے گھر سے مت نکالیں۔ بے شک آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر لیں۔ میری ماں اس کی التجائیں سن کر کچھ دیر خاموش رہیں کہ شاید جیسے ان کا دل پسج گیا ہو۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی پولیس کو فون کرو، اس لڑکے کا نمبر انہیں دو۔ میں نے باہر آ کر ارسلان کو فون کیا اور ہم فوری طور پر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی ہم پولیس اسٹیشن پہنچے، پولیس نے ان جذبات میں ایک اندھے لڑکے کو غریب لڑکے کو گرفتار کر لیا جو ان الزامات کا شکار ہوا تھا کہ اس کو پکڑا گیا۔ لیکن میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے جو بھی محبت یا عزت تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا غریب تھا، وہ صرف دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ شادی چھوڑ سکوں۔ میں 3 دن گھر میں رہا تھا اور پھر چوتھے دن کسی کو بغیر بتائے سعودی عرب کی فلائٹ لے کر وہاں آ گیا تھا۔ میں اب وہاں پاکستان میں یا اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کو دیکھ کر غصہ آتا تھا اور اگر میں غصے میں اسے طلاق دے بیٹھتا تو پھر کیا ہوتا۔ آج بھی میں سعودی عرب سے واپس آئے ہوئے مجھے کتنے دن ہو گئے تھے، لیکن آج بھی میں وہاں تھا۔ میری زندگی ایسا بوجھ بن گئی تھی جسے میں تنہا ڈھو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر میں موجود ہو کر بھی میرے دل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کی تنہائی میں گزرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، مگر وہاں آ کر بھی میرے دل کو سکون نہیں نصیب ہو رہا تھا۔ میں جسمانی طور پر تو یہاں موجود تھا، لیکن میرا ذہن ہر لمحہ اس گھر کی اسی لڑکی کے گرد گھومتا تھا
اور جس نے میرے پاؤں پکڑے تھے اور میرے پاؤں پکڑ کر اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھائی تھی، اور میں اسے اسی طرح چھوڑ آیا تھا۔ میں خود کو کام میں ڈبونے کی کوشش کرتا، دن رات خود کو مصروف کرتا تھا، لیکن جب رات کو میں کام سے فارغ ہو کر کمرے میں تنہا ہوتا تو وہی روتا ہوا چہرہ، وہی منتیں اور اس کی لرزتی ہوئی آواز مجھے تڑپا دیتی تھی، اور اکثر وہ خواب میں بھی آتی تھی تو میری منتیں کر رہی ہوتی تھی کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اکثر دل میں خیال آتا کہ کیا میں نے اس کی امید پر اس کی زندگی میں نے کہیں برباد تو نہیں کر دی؟ کیا مجھے اس کا ماضی بھول کر اسے ایک موقع دینا چاہیے؟ میں گھر فون کرتا تو ماں سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی میری ہمت ہوتی تھی، نہ ہی ماں نے کبھی از خود بتایا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ ایک دن میری ہمشیرہ ثنا سے بات ہوئی تو میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ ثنا وہ کیسی ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ بھائی آپ بنا بتائے ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے بتایا اور اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا آپ نے؟ پھر کہنے لگی اس نے میری بہن نے طویل سانس لیا اور خاموشی کے بعد بس اتنا کہا کہ وہ ادھر ہی ہے، اسی گھر میں رہتی ہے، مگر اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری غیر موجودگی میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، آخر اس کا حال کیوں نہیں ہے۔ ایک دن میں مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے بے اختیار رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، نہ کسی کے ساتھ کیا تھا، پھر میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ امتحان میرا کیوں لیا؟ میرے رونے پر امام مسجد متوجہ ہو گئے اور کافی دیر سے جو مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں اپنی پوری داستان سنائی، انہوں نے بتایا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، تو انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جب تم نے اس سے نکاح کر لیا تھا تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم نے اسے سزا دے کر خود کو بھی سزا میں ڈال دیا۔ اسے معاف کر دو، اللہ تمہارے دل سے بوجھ ہٹا لے گا۔ امام صاحب کی باتیں میں کافی دیر تک سنتا رہا۔ انہوں نے میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی، جگانے کی کوشش کی تھی۔ اسی دوران ماں کی کال آئی کہ وہ ثنا کا رشتہ طے کر چکی ہیں، اور بہت ہی اچھی فیملی سے ثنا کا رشتہ آیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس موقع پر موجود ہوں جب میں خود موجود ہوں، اور باپ بن کر اپنی بہن کو رخصت کروں۔ میں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چھٹی لے لی اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے گھر والوں کو اپنے آمد کی خبر نہیں دی تھی، بس اچانک ان کے سامنے پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ لڑکی جسے میں چھوڑ کر آیا تھا کسی پری کی طرح دکھتی تھی۔ آج وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی اور بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچالے تھے اور اس کا حلیہ دیکھنے والا نہیں تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے جو تھے وہ صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بیمار خاتون اور بہت زیادہ عمر کی خاتون کام کر رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر سہم گئی اور جلدی سے نظریں اپنی جھکا لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں اسے دیکھے اور اماں کوئی بات بولے۔ ماں اور بہنوں سے ملنے کے بعد جیسے ہی مجھے موقع ملا، ثنا میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی کہ ماں نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ بھائی خدا کے لیے وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے اپنا لو۔ وہ روز اماں اسے تانے دیتی ہیں، اسے گھر کی نوکرانی سمجھ کر اس پر ظلم ڈھاتی ہیں، لیکن وہ بیچاری خاموش رہتی ہے۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں جب سے آیا تھا میں دیکھ رہا تھا وہ 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھی تھی، اور نہ ہی ماں نے اسے بیٹھنے دیا تھا۔ وہ مسلسل کام کیے جا رہی تھی، اور اس کے باوجود میری ماں کی ڈانٹ جو تھی وہ رک نہیں رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اس ڈانٹ کو پی رہی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں نے جب اسے کمرے میں نہ پایا تو میں ڈھونڈتے ہوئے اسٹور تک پہنچ گیا، جہاں وہ سخت گرمی میں ایک چھوٹے سے پنکھے کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری تو ہلکی سی چیخ نکل گئی کہ اتنی گرمی تھی اور میرا اتنا بڑا گھر تھا، اور میری ماں نے اس کو اس کمرے میں جگہ دی ہوئی تھی، اور میرے ہر کمرے میں AC لگا ہوا تھا۔ ثنا میری پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ماں نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اماں کہتی ہے کہ یہ اس کی سزا ہے، کیونکہ جب اس کا شوہر نے اسے قبول نہیں کیا
तो फिर दूसरे क्या करेंगे؟ मैंने اس کا ہاتھ پکڑا، میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بری طرح ڈر گئی، جیسے اسے مار پڑنے کا خطرہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں جو بھی ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں اور اب اسی کمرے میں رہو گی، یہی اس کمرے پر تمہارا حق ہے۔ تو وہ کانپتے ہوئے میرے ساتھ میرے کمرے میں آئی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اماں کو برا لگے گا، مگر میں نے جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا تو روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے بھی روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میں تو تمہیں تب کا معاف کر چکا ہوں اور خدا را تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اس سے معافی مانگوں گا۔ پھر بھی میری بات سن کر کہنے لگی کہ آپ کی شرافت ہے کہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی۔ آپ کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا جو اپنی غیرت کا دکھاوا کرتا تو اسی وقت طلاق دے کر چلا جاتا، ایک لمحہ بھی نہ لگاتا۔ اس دن میں نے اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے پوری طرح دنیا کے سامنے قبول کر لیا اور میں نے اپنی ماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اب یہ میری عزت ہے، اب اس پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب میں نے اس سے عزت دینا شروع کی تو ماں نے بھی اپنے تیور بدل لیے تھے اور اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ آج وہ میرے گھر کی رونق ہے اور میرے بچے کی ماں ہے اور ہم اس زندگی کے اس تاریخ باب کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارے ماضی میں بھی کچھ ہوا تھا۔ میں آج اس کی دل سے عزت کرتا ہوں اور میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی عورت اپنے ماضی کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے تو خدا را اس کی مدد کیجیے، اسے اس بات سے روکیے اور اسے کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیا کریں، اسے قبول کر لیا کریں، کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں اور خدا معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ مرد اپنی زندگیوں میں ہزار غلطیاں کرتا ہے لیکن عورت کی ذرا سی غلطی بھی وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی کہ غلطی مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کی برابر ہوتی ہے۔ اس لیے انسانیت کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور یہ صرف خوشی مجھے معافی دینے کی وجہ سے ملی ہے کہ میرے دل میں سکون اتر آیا ہے۔ یہ کہانی ان تمام مردوں کے لیے ایک سبق ہے جو کسی عورت کے ماضی کو اس کے حال سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔